خوشیاں آپ سے پوچھ کر نہیں آتی، نہ آپ کی زندگی میں دستک دے رہی ہوتی ہیں۔ یہی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اگر ہم سمیٹ کے اور پیار سے چلتے ہیں نا، تو ہماری زندگی بہت ہی اچھے سے گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خدا ان کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور شکر ہے خدا ان کا کہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اور یہاں دیکھیں، میں سمپل وہی ناشتہ بنا رہی تھی، تو یہاں میں نے پراٹھا بنایا، کڑک سا پراٹھا بنایا، کیونکہ بچوں کو جو ہے نا وہ پراٹھا آج کل یہ چورس پراٹھا نا میرے بچوں کو بہت اچھا لگ رہا ہے، تو میں یہی بس بنا رہی تھی۔ اور ساتھ میں جو ہے نا میں نے آملیٹ بنایا، اور یہ میرا پراٹھا تیار ہو گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ نا میں یہ اپنی بیٹی کے لیے نا یہ اس کا فیڈر ابائل کر رہی تھی، کیونکہ اگر آپ صبح صبح یہ کام نپٹا لیتے ہو نا تو سارا دن آپ کے لیے نا پھر ایزی ہو جاتا ہے۔ میں اپنی بیٹی کے لیے دودھ بھی ابائل کر رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ میں فیڈر بھی اس کا جو ہے نا ابائل کر رہی تھی، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم بڑوں کو ناشتہ کرنا ہے تو بچے بھی تو ناشتہ کریں گے نا۔ تو پھر میں نے اس کا دودھ ابالا، اور یہاں میں بنا رہی تھی آملیٹ۔ تو آملیٹ میں میں نے وہی سمپل سا جو ہے نا وہ مسالہ وغیرہ ڈالا، پیاز ڈالا، اور اس کے اندر میں نے ٹماٹر اور ہری مرچی اور لال مرچی اور ہلدی وغیرہ، ہلدی ضرور لازمی آپ ڈالا کیجیے، کیونکہ ہلدی جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے، ہمارے لیے فائدے مند ہے۔ اور یہاں میں نے نمک اور ہلدی اور لال مرچ 3 چیزیں سمپل سا جو ہے نا میں نے آملیٹ بنایا۔ تو کیونکہ آملیٹ ظاہری بات ہے سمپل ہی ہوتا ہے، اگر آپ اس میں زیادہ مسالے ڈالتے ہو نا تو وہ اچھا نہیں بنتا۔ تو یہاں میں نے 3 انڈوں کا نا اچھا سا آملیٹ بنایا، کیونکہ صبح صبح کا ٹائم تھا، تو بچے بس یہی بول رہے تھے کہ آملیٹ اور کھائیں گے ہم لوگ یہ پراٹھا، تو میں نے سمپل بچوں کے لیے نا آملیٹ اور پراٹھا بنایا۔ تو باقی یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خود ہی خوشیوں کو جو ہے نا شامل کر رہے ہوتے ہو۔ جب ہمارے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں نا، جیسے میری بیٹی سارہ ہے، وہ 2-2.5 سال کی ہے، تو اس کی چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں، اس کی چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو دیکھ کر میں اتنا خوش ہو رہی ہوتی ہوں، اور میں بے شک کتنا بھی غصے میں ہوں نا، جب ظاہری بات ہے ہم عورتوں کو جو ہے نا وہ چڑچڑاپن آنا شروع ہو جاتا ہے، جب ہم لوگ بہت زیادہ نا غصہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جب لوگ ہمارے اوپر کام کا برڈن ہوتا ہے اور ہم ان سب چیزوں میں الجھی ہوتی ہے نا، تو ہم لوگ بہت غصہ کرنا شروع ہو جاتی ہے، اور بہت چڑچڑی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی سی ان کی خوشیاں اور ان کی چھوٹے چھوٹے سے جو ہوتے ہیں نا عادتیں، جیسے وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، جیسے وہ شرارتیں کر کے ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں، اور جیسے وہ ہم سے پیار کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے نا ہماری زندگی جو ہے نا وہ ہماری زندگی سے وہ چڑچڑاپن اور غصہ جو ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ہنس بول رہے ہیں نا، تو اس سے جو ہے نا وہ ہمارا چڑچڑاپن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ بے شک کام تو سارا دن ہی آپ کرتے رہتے ہو، اور کام تو آپ کے کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، تو تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ضرور جو ہے نا وہ گزارنا چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے نا وہ آپ بے شک جب بھی آپ کو غصہ آئے یا چڑچڑاپن ہو، تو کوشش کریں کہ اپنے بچے کو اپنی گود میں لیں، اور تھوڑا سا اس سے پیار کریں، اور اس سے وہ بھی آپ سے پیار کرنا شروع ہو جائے گا نا، تو آپ کا غصہ اور آپ کی جو تھکاوٹ ہے نا وہ ایک دم سے اتر جائے گی۔ اور یہاں میں جو ہے نا وہ دھونے والے کپڑوں کو سارا کپڑوں کو نا سمیٹ رہی تھی، یہ واشنگ مشین کے اندر ڈال رہی تھی، کیونکہ مجھے ابھی کل مشین لگانی ہے، تو میں نے سارے جو کپڑے تھے نا دھونے والے وہ سمیٹے، برتن سمیٹے، اور پھر میں آگے کچن میں، اور یہاں میں چولہا جو ہے نا وہ صاف کر رہی تھی، اور اس کو میں نے صابن سے اچھے سے واش کیا، کیونکہ صابن سے یہ ہے نا کہ چکنا وغیرہ جو ہے نا آپ کے چولہے سے وہ نکل جاتا ہے، اور آپ کا چولہا ایک دم صاف اور گریسی ورنہ ہو، اگر آپ صابن نہیں استعمال کرتے نا، ویسے ہی کپڑا لگاتے ہو، تو اس سے نا چولہے کے اوپر گریس آنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کی ٹائلز بھی گریس آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں ہمیشہ نا کوشش کرتی ہوں جتنا ہو سکے، کبھی کبھار اگر میرے پاس ٹائم نہ ہو تو میں کر لیتی ہوں کپڑے سے صاف، ورنہ میں کوشش کرتی ہوں زیادہ تر کہ میں اپنا چولہا اور اپنی یہ سارا ٹیب وغیرہ اور یہ ٹائلز وغیرہ کو نا میں اچھی طرح کپڑے سے جو ہے نا سمپل جالی کا کپڑا لیتی ہوں، اور اس کو صابن لگا کے نا وہ لگا دیتی ہوں، اس سے جو ہے نا میرا جو ہے کچن ہے نا اس کے اندر گریس وغیرہ نہیں آتی، اور یہ میں اچھے سے اس کو صاف کر لیتی ہوں، اس سے ہمارے جو ہے نا کیڑے مکوڑے بھی نہیں آ رہے ہوتے، اگر ہم اچھے سے اپنے کچن کو صفائی کرتے ہیں نا تو یہاں پہ نا ہمارے کیڑے مکوڑے نہیں آ رہے ہوتے، ورنہ چونٹیاں اور کاکروچ وغیرہ جو ہے نا وہ ہمارے کچن میں آ جاتے ہیں، تو اس سے نا بڑی مشکل ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے برتنوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو مجھے بہت غصہ آتا ہے ان کے اوپر نا،
تو میں کوشش کرتی ہوں آپ اگر اپنے چولہے کے ارد گرد یا پھر اپنے کچن میں چھوٹے چھوٹے سے بھی جو ذرات ہوتے ہیں نا ان کو بھی اچھے سے صاف کرتے ہو نا، چولہے کے نیچے سے بھی اچھے سے کلین کرتے ہو، تو آپ کے گھر کبھی بھی چونٹیاں یا کوکروچ وغیرہ نہیں آئیں گے، اور آپ کا گھر جو ہے نا وہ کچن وہ بالکل صاف اور کلین ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں سمپل وہی میں اچھے سے اس کو کلین کر رہی تھی، کپڑے کے ساتھ بھی میں نے 2-3 دفعہ اچھے سے نا اس کو رگڑ رگڑ کے صاف کیا تاکہ جو صابن وغیرہ نا وہ نکل جائے۔ تو یہاں پہ پھر میں آ گئی، میں نے سوچا کہ یہ ٹائل نا ہمیشہ رہ جاتی ہے، ہمیشہ ہم لوگ برتن دھوتے ہیں، سنک دھوتے ہیں، اور یہ ٹائلز جو ہوتی ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہرا ہرا صابن اکثر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ صابن کی چھینٹیں وغیرہ لگ رہی ہوتی ہے۔ اور سب سے پہلے جو میں نے کام کیا نا، یہ میں نے واش بیسن بھی دھو لیا، کیونکہ اس کے اندر نا پھر ہم لوگ برتن دھوتے ہیں تو پھر بعد میں اتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کئی دفعہ تو میرا تو رہ ہی جاتا ہے کہ میں نا پھر اس کو اتنا رگڑ کے نہیں دھو سکتی، تو میں نے نا سوچا آج پہلے اس کو رگڑ کے دھویا جائے، کیونکہ اکثر یہ پھر نا برتن دھوتے دھوتے انسان اتنا تھک جاتا ہے نا کہ یہ رہ جاتا ہے، پھر اس لیے نا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا میسی جو ہے نا یہ لگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں میں نے کارنرز نا اچھے سے صاف کیا، صابن وغیرہ ہٹا کے اس کو اچھے سے رگڑا، اس کو اچھے سے کلین کیا، اور یہاں پہ دیکھیں میرا بالکل صاف ستھرا ہو گیا ٹائلز وغیرہ۔ اور ادھر میں زیادہ پانی اس لیے بھی نہیں گرا رہی تھی کیونکہ کیبنٹس ہیں، تو کیبنٹ کے اوپر نا پانی اگر آپ گراتے ہو تو وہ گلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ خراب ہو جاتے ہیں، تو اس لیے نا اس کو کوشش کریں کہ آپ نا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ کپڑا لگا کے صاف کریں۔ اور پھر یہاں میں برتن بھی دھو رہی تھی کیونکہ میرے برتن بس اتنے ہی تھے کہ چائے والے برتن تھے، اور یہ میں نے چائے والے برتن ہی دھونے تھے کیونکہ رات کو میں برتن دھو کے سوتی ہوں، تو اس کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ پھر صبح برتن کم ہوتے ہیں اور آپ کا کام بھی کم ہوتا ہے، ورنہ اگر برتن بہت زیادہ ہوں گے آپ کے تو پھر آپ کے لیے نا بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ برتن بہت زیادہ ہوتے ہیں تو پھر برتن دھوتے دھوتے انسان تھک جاتا ہے، دوسرا کام جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے کاموں کو جھٹ پٹ سے کرنا چاہتے ہو نا تو یہی ہیبٹس اپنائیں کہ رات کو برتن دھو کے سوئے، اس سے آپ کا کچن بھی صاف ستھرا رہتا ہے، میسی نہیں لگ رہا ہوتا، رات کو کیڑے مکوڑے آنے کا بھی ڈر نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ آپ فٹافٹ سے پھر صبح بھی اپنے تھوڑے سے برتن ہوتے ہیں اور آپ ہاتھ ان کو بھی دھوتے ہو نا، تو اس سے آپ کا گھر جو ہے نا وہ بالکل صاف اور کلین جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے، اور آپ کے کام بھی بس جھٹ پٹ سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو لانا ضروری ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں جو خوشیاں ہیں نا ان کو اپنی زندگی میں خود ہی ہم نے جو ہے نا وہ بہت دور رکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم دوسری چیزوں میں الجھے رہتے ہیں، دوسرے کاموں میں الجھے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی اتنا ٹائم نہیں دے پاتے۔ تو اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی سی ہیبٹس سے اپنا لے کے اپنا کام فٹافٹ سے نپٹانا شروع کر دینا، صبح صبح اٹھ کر ہی جیسے ہی آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں تو بعد میں آپ اپنا سارا کام کر لیں، سونے کی بجائے اپنا جتنا بھی آپ کا کام ہے آپ وہ نپٹا لیں، تو جب آپ کے بچے آتے ہیں تو آپ ان کو بھی اوپر جو ہے نا دھیان دے سکتے ہو، ان کو بھی دیکھ سکتے ہو، ان کو کھانا ٹائم پہ آپ دو تاکہ وہ ٹیوشن جائیں، ان کو نہلا دھلا کے نا پھر ٹیوشن کے لیے بھی بھیجنا ہوتا ہے، تو ہم ماؤں کی تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اگر ہم لوگ اپنا ٹائم پہ کام کرتے ہیں نا تو اس سے یہ ہمارا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اچھے سے جو ہے نا وہ ٹائم دے سکتے ہیں، اور بچوں کو بھی ہماری ضرورت ہوتی ہے، ظاہری بات ہے بچے بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ خود ہی دیکھنا ہوتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں یہاں پہ بہت ہی زیادہ نا میرا جو ہے نا گندا ہو رہا تھا یہ ٹیبل، کیونکہ یہ ٹیبل کے اوپر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں بچے ہیں تو وہ لا کے رکھ دیتے ہیں، تو پھر میں اس کو اچھے سے کلین تو کرتی رہتی ہوں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ یہاں پہ چارجر وغیرہ، کیونکہ ہم لوگ اتنی سی جگہ پہ نا بہت زیادہ ہم لوگ اتنی سی جگہ کو میں نے استعمال کرنا ہوتا ہے، مجھے یہاں پہ بلینڈر بھی استعمال کرنا ہوتا ہے، مشین بھی اور استعمال کرنی ہوتی ہے، وہ استری استعمال کرنی ہوتی ہے، مجھے یہاں کپڑے بھی پریس کرنے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ کولر بھی ہمارا پڑا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں موبائلز وغیرہ بھی ہمیں یہیں پہ چارج کرنے ہوتے ہیں، اور کھانا پینا بھی تھوڑا بہت جو ہے نا بچے یہاں پہ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، تو سوچیں اتنی چھوٹی سی جگہ کو میں نے اتنے کاموں کے لیے جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے۔ اور بے شک آپ کا گھر چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اگر آپ اپنے گھر کو طریقے سلیقے سے چلا رہی ہوتی ہو نا، رکھ رہی ہوتی ہو، ہر چیز کو صاف ستھرا اور مینٹین کر کے رکھتی ہو نا، تو اسی سے ہماری سمجھداری اور ہماری جو ہے نا عقل مندی جو ہے نا وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے چیزوں کو بھی اچھے سے استعمال کرنا جو ہے نا وہ جانتی ہیں، کیونکہ ایک ہاؤس وائف اپنے گھر کو کس طرح سے چلا رہی ہوتی ہے یہ تو آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتی ہو۔
اور یہاں میں کچن کو بھی اچھے سے کلین کر رہی تھی، کیونکہ کچن کے نیچے کچھ نہ کچھ گر جاتا ہے تو اس کو دھونا نا لازمی ہو جاتا ہے کہ آپ ایک سے دوسرے دن لازمی دھویا کریں، کیونکہ یہاں پہ پھر نا اگر اسی طرح آپ کلیننگ کریں گی نا کچن کی تو آپ آزما لینا آپ کے گھر میں بالکل بھی میس ہی نہیں ہوگا آپ کا کچن، اس کے اندر کوئی بھی چپاپن نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ کیڑے مکوڑے آنے کا بھی ڈر نہیں ہوگا۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ایک آدھا دن چھوڑ کے نا کچن کو بھی اچھے سے صاف کروں، اور یہاں پہ بھی اچھے سے اس کو بھی دھوتی ہوں، کیونکہ کچھ نہ کچھ بچے ہیں تو گرا دیتے ہیں تو ہلکا پھلکا سا نا ہو جاتا ہے میسی، پھر وہ پوچھا آپ جتنا مرضی لگا لو، پوچھے سے نا اتنی اچھی صفائی نہیں ہوتی۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو اچھے سے کلین کروں، اور یہاں پہ میں پھر کمرہ بھی میں نے فٹافٹ سے سمیٹ لیا، اور میں نے یہ سارا کام جو ہے نا وہ 1 گھنٹے کے اندر کیا۔ تو اسی طرح اگر آپ ٹاسک کر کے اپنے کاموں کو کرتے ہو نا تو آپ کے کام فٹافٹ سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کے ارد گرد کا ماحول بھی جب صاف ستھرا ہوتا ہے نا تو آپ کو ذہنی ٹینشن بھی نہیں ہوتی، آپ ایک دم اطمینان آپ کو اس ذہن کو ہو جاتا ہے کہ ہاں جو یہ بڑے کام ہے یہ تو میں نے کر لیے۔ اور کھانے کا بھی میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ کھانے کو بھی اپنے سر درد نہ بنایا کریں، کھانے کو بھی آپ جو ہے نا وہ 1 دن پہلے ہی پریپیئر کر کے رکھیں کہ آپ کو کیا چیز بنانی ہے۔ اور یہاں میں نے نا سمپل وہ چنے، وائٹ چنے جو ہے نا اس کو بوائل کیا، اور بچوں کو لیے دوپہر کا نا میں نے اس کا لنچ ان کو دے دیا، کیونکہ انہیں جلدی ہوتی ہے، انہیں ٹیوشن جانا ہوتا ہے۔ تو اس سے نا میرا یہ بھی ہو گیا کہ فٹافٹ سے میں نے روٹیاں بنائی، اور ساتھ میں نے یہ چاٹ وغیرہ بنا کے نا بچوں کو دیا، اور پھر جب وہ ٹیوشن سے آتے ہیں نا تب میں کھانا ان کے آتے ہی بنا لیتی ہوں، اور اس سے جو ہے نا میرے لیے ایزی ہو جاتا ہے کہ میں اپنے کاموں کو کس طرح سے نا کرتی رہتی ہوں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا میں اپنے بچوں کو بھی اچھے سے جو ہے نا وہ دیکھ لیتی ہوں۔ اور یہاں میں نے دہی ڈالی چاٹ کے اوپر، اور یہ میں بنا رہی تھی چکن پلاؤ بنا رہی تھی چنے والا، کیونکہ میرے پاس جو چنے بچے ہوئے تھے نا اس کو میں نے اس کے اندر جو ہے نا ڈالنا تھا، تھوڑے سے چنے میں نے سوچا چاولوں کے اندر ڈالتے ہیں پلاؤ کے اندر، اور تھوڑا سا میں نے چکن اور چنے کا سالن بھی بنا لیا، کیونکہ یہ ہے کہ یہ پھر دوپہر کو ہمارا جو ہے نا وہ چل جاتا ہے، اور پھر وہ اگر دیر رات کو کسی کو بھوک لگ جاتی ہے نا تو تھوڑا بہت سالن ہونا چاہیے۔ اور یہ میرے بچوں نے جو بچا کے رکھے ہوئے تھے نا چاٹ کے اندر سے انہوں نے چنے وغیرہ نکالے، اور تھوڑا سا پیاز اور دہی بچی ہوئی تھی، تو یہ میں نے سمپل نا اس کو اپنے کھانے میں ایڈ کر لیا، جو پلاؤ بنا رہی تھی نا چنے کا اس کے اندر میں نے ایڈ کر لیا، کیونکہ کوئی بھی چیز ہے نا آپ کو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اس کو استعمال میں لانا چاہیے، اس سے نا کھانے کی بے حرمتی نہیں ہوتی، اور دوسرا آپ کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ جب آپ ان سب چیزوں کا خیال کرتے ہو نا تو خدا کے رزق میں برکت ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کے اندر پھر بریانی مسالہ ڈالا، اور ادرک لہسن وغیرہ ٹماٹر یہ سب کچھ ایڈ کیا، اور اس سے نا میرا اتنا مزے کا پلاؤ بنا تھا، اور میں نے اس کو اچھے سے فرائی کیا، کیونکہ چکن کا یہی ہے فنڈا ہوتا ہے کہ چکن کو آپ اچھے سے فرائی کرتے ہو نا تو اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ خود ہی بخود آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں میں بنا رہی تھی، میں نے یہاں پہ 1 آلو کاٹا، اور تھوڑے سے میرے پاس چنے تھے، اور تھوڑا سا میں نے چکن ایڈ کر دیا، اور یہ میرے شام کے لیے بھی ہو گیا۔ تو آپ اپنی سمجھداری سے نا اپنے گھر کو چلا رہی ہوتی ہو، آپ اپنا جانتی ہو کہ آپ نے کس طرح سے اپنے گھر کو چلانا ہوتا ہے۔ تو یہی ایک سمجھ اور باعقل اور باشعور عورت کی جو ہے نا یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ یہ سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا یہ دیکھیں میرے شام کا بھی بندوبست ہو گیا اور دوپہر کا بھی۔ تو باقی یہ ہے یہ کہ میرا آج کا ولاگ یہیں تک تھا، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔